بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نساء آیت نمبر 102، یہ ہوگی انشاءاللہ 2 حصوں میں۔ تو بہت انٹرسٹنگ اس میں واقعات ہیں جنگ سے ریلیٹڈ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے وقت میں جو ہوئی تھی وہ والی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے حبیب، جب آپ ان میں موجود ہوں اور قائم کریں آپ ان کے لیے نماز، تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان سے آپ کے ساتھ، اور وہ پکڑ لے اپنے ہتھیار، بس جب سجدہ کر چکیں تو وہ ہو جائے تمہارے پیچھے اور آ جائے دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، بس اب وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ اور لیے رہیں اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار۔ تمنا کرتے ہیں کافر اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے اور اپنے ساز و سامان سے، تو وہ ٹوٹ پڑیں گے تم پر یک بارگی سے، اور نہیں کوئی حرج تم پر اگر ہو تم تکلیف بارش کی وجہ سے یا ہو تم بیمار، تو اتار دو اپنے ہتھیار، مگر دشمن کی نقل و حرکت سے ہوشیار رہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ یقیناً بے شک، یوں تو اس آیت کریمہ کے ترجمے کے لحاظ سے سب کچھ کلیئر ہے، لیکن جو واقعات ہوئے وہ آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نماز خوف اور سفر کی حالت میں نماز وغیرہ کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیٹیل بتا دی، تو ان میں سے چند ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک گروہ کو فرمایا تھا، ان کو بھیجا تھا آپ نے بنو قریظہ کی طرف جو ہے ایک لشکر کو بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز وہاں پر پہنچ کر ادا کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا، وہاں پر پہنچ کر ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم لوگ آرام آرام سے سفر کرو اور جب وہاں پر پہنچ جاؤ تو ادا کرنا، جبکہ ان میں سے ایک گروہ نے جو بنو قریظہ کی طرف گروہ گیا تھا، ان میں سے ایک گروہ نے راستے میں ہی نماز ادا کر لی تھی، مطلب اپنی سواری پر سوار تھے اور انہوں نے وہیں پر ادا کر لی تھی، اور کچھ لوگوں نے وہاں پہنچ کر نماز ادا کی تھی، لیکن یہ کہ وقت ابھی گزرا نہیں تھا، مطلب قضا نہیں ہوئی تھی ان کی، وہ ان کی وقت پر ہی ہو چکی تھی۔ ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو اس وجہ سے کہا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ راستے میں ہی تم پر کوئی قافلہ جو ہے وہ ٹوٹ پڑے، اس لیے ان کو یہ رخصت دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی کہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو اس قدر رخصت، اس قدر چھوٹ دی ہے ہمیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ اگر جنگ کی شدت زیادہ ہو تو ایسے عالم میں ہم نے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ جب زیادہ شدت ہو جنگ کی، غزوہ خندق میں ایسا ہی ہوا تھا، بہت زیادہ شدت تھی جس کی وجہ سے یہ حکم بھی نازل ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر تم اونٹ پر ہو، گھوڑے پر ہو، کسی سواری پر ہو یا پیدل ہو، ظاہر ہے بعض لوگوں کے پاس سواری نہیں تھی، وہ پیدل بھی تھے، تو تمہارا منہ چاہے جس طرف مرضی ہے، تم نے نماز چلتے چلتے ہی ادا کر لینی ہے۔ اگر کسی صورت میں ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، قیام نہیں کر سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں آپ نے چلتے پھرتے ادا کر لینی ہے، چاہے ایک رکعت ہو، اور اگر ڈیورنگ فائٹ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو آپ لڑ رہے ہوں بے شک دشمن کے ساتھ، آپ دل میں پڑھ لیں تبھی آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ ایک رکعت پڑھ لیں تبھی آپ کی نماز ہو جائے گی، اور تو اور ایک سجدہ بھی کر لینا نماز کی نیت کا کہ یہ فرض نماز ہے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو صرف اور صرف اللہ اکبر تکبیر کہہ دیجئے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت عطا فرمائی ہے۔ اور اگر بلند آواز میں بھی نہیں تکبیر کہہ سکتے تو دل میں نیت کر لے
دل میں اللہ اکبر کہہ لیجئے، تکبیر کہنی ہے، یعنی کہ نماز میں اس قدر ہمیں چھوٹ دی گئی ہے، لیکن یہ معاف نہیں ہے۔ سفر میں صورتیں ہیں، جنگ میں صورتیں ہیں، خوف میں صورتیں ہیں، یعنی ہر طریقے سے جو ہے نا یہ ایک واحد عبادت ہے، یہ ایک واحد فریضہ ہے جس میں کوئی کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے، ہر ایک عبادت کا کفارہ ہے، اس میں نہیں ہے، صرف اس میں نہیں ہے، صرف نماز میں نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بنو قریظہ کا دیا تھا تو ایک گروہ نے ان میں سے جلدی نماز پڑھ لی تھی اور کچھ نے چلتے چلتے ہوئے ہی نماز پڑھ لی تھی۔ یہ سارے ثبوت جو ہے یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، ہر عالم میں ہر جگہ ادا کرنی ہے، قضا کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وقت ہو چکا ہے، ابھی جنگ کی شدت نہیں ہے، جنگ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی، تو اس کے لیے ہمیں یہ رخصت دے دی گئی ہے، کیونکہ کافر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ کافر چاہتے ہیں کہ جب تم لوگ نماز ادا کر رہے ہو تو وہ ایک دم سے تم پر ٹوٹ پڑے۔ ایسا ہوا بھی تھا، وہ قصہ میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں، ابھی ایسا ہوا بھی تھا۔ سیرت نبویہ میں جو ہے وہ اس پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا، جو میں آپ کو حدیث شریف سنانے لگی ہوں، میں اوپنلی یہ ورڈز میں نہیں کہہ سکتی، آپ نے غور کرنا ہے۔ ہوا یوں کہ سیرت نبویہ میں ہے، حقیقت میں حق کے قریب زیادہ گروہ وہ تھا جس نے نماز عصر کو اس کے وقت پر پڑھا، یعنی چلتے ہوئے ہی سفر میں ہی پڑھ لیا تھا، لیکن دوسرا گروہ بھی معذور تھا اور نماز کو مؤخر کرنے میں اس کا عذر جہاد اور ان لوگوں کا محاصرہ کرنے میں جلدی کرنا تھا جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑا تھا۔ بظاہر تو وہ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، اور بعد میں مسلمانوں کو ہی اندر منافقت کر کے انہوں نے کیا کچھ کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ اور بہت سارے صحابہ کرام سے ان کے حوالے، ان کے دلائل ملتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں تستر کے قلعے کا محاصرہ کر رہا تھا کہ فجر کا وقت ہو گیا، لیکن جنگ بھی بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہو رہی تھی، چنانچہ ہم نماز نہیں ادا کر سکتے تھے، اور پھر یوں ہوا کہ جب سورج طلوع ہو چکا تھا، صبح ہو گئی تھی، سورج سامنے تھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے لحاظ سے کوئی 9-10 بجے تک کا ٹائم کہہ سکتے ہیں، آئیڈیا ہی لگا سکتے ہیں، واللہ عالم۔ تو اس وقت ہم نے جو ہے وہ نماز ادا کی، فجر کی۔ اس وقت ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح و نصرت کے ساتھ نوازا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اگر اس نماز کے بدلے میں مجھے دنیا و معافیہ، یعنی کہ دنیا اور جو کچھ اس میں نعمتیں، جو کچھ اس میں چیزیں ہیں، وہ سب مجھے دی جائیں تو مجھے یہ نماز عزیز ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھنے کا جو حکم دیا تھا، وہ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور امام بخاری کیونکہ یہاں پر صحابہ کرام کے حوالے بھی ہیں، یہاں پر راوی بھی موجود ہیں جن سے یہ احادیث جو ہیں وہ لی گئی ہیں، اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ فتح تستر کا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کی خلافت کا ہے، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ کا ہے، اور کہیں بھی منقول نہیں کہ آپ نے نماز کو مؤخر کرنے پر انکار کیا ہو یا کسی اور صحابی نے اس پر انکار کیا ہو۔ وہ فرماتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر بھی صلاۃ خوف مشروع تھی، یعنی اس کا حکم تبھی تھا کیونکہ غزوہ خندق کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مؤخر کرنے کی وجہ سے صلاۃ خوف کا حکم دیا تھا، اور یہ یعنی کہ پہلے ایک لائن اور پھر دوسری لائن، پہلے اگلی صف پچھلی صف پھر سجدہ کرے گی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔